میرے دیش میرے وطن ہندوستان کو جن لوگوں نے آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تاریخ بیان کرنے والوں نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ آزادی اگر ایک عمارت ہے تو اس عمارت کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ایک اہم نام ہے علامہ فضل حق خیر آبادی۔ آپ جانتے ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی یہ وہی نام ہے کہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا فتویٰ دیا تھا۔ دہلی کی جامع مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد آپ نے تقریر کی اور تقریر کرنے کے بعد استفتاء کیا، جس پر دستخط کیے بڑے بڑے علماء کرام نے، جیسے کہ مفتی صدر الدین خان، مولانا فیض احمد بدایونی، سید مبارک حسین رامپوری اور بھی بہت سے بڑے علماء کرام کے جنہوں نے اس فتوے پر دستخط کر دیے۔ فتویٰ کس لیے تھا؟ انگریزوں سے لڑنے کے لیے۔ کیوں؟ اپنے پیارے وطن ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے۔ اس فتوے کا نکلنا تھا، مسلمانوں کو پتہ چلا کہ علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف لڑنے کا حکم دیا ہے، تو پورے ہندوستان بھر میں ایک بڑی عظیم لہر دوڑ گئی۔ قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر، نگر نگر، سب جگہ وہ قتال، وہ جدال کہ انگریزوں کی چولیں ہل گئیں۔ ملکہ وکٹوریہ نے مکاروں والی چال چلتے ہوئے ہندوستان بھر میں یہ اعلان کرا دیا کہ جو بھی انگریز حکومت کے باغی ہیں ان سب کو معاف کر دیا گیا ہے۔ جب یہ اعلان ہوا اس وقت علامہ فضل حق خیر آبادی دلی میں ہی وہ لوگ جو انگریز حکومت کے خلاف لڑ رہے تھے ان کو تربیت دیتے تھے، ان کو ٹریننگ دیتے تھے۔ آپ اس وقت دلی میں ہی تھے۔ پھر اس کے بعد آپ علی گڑھ پہنچے، وہاں پر جو لوگ انگریز حکومت کے خلاف لڑ رہے تھے ان کی ٹریننگ کی، ان کو تربیت دی، ان کی مدد کی۔ اس کے بعد جب یہ اعلان ہوا کہ انگریز حکومت کے جو بھی باغی ہیں ان کو معاف کر دیا گیا ہے، آپ خیر آباد تشریف لے آئے اور جتنے بھی انگریز حکومت کے باغی تھے وہ سب کے سب باہر آ گئے، سامنے آ گئے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی اپنے علاقے خیر آباد میں تشریف لے آئے۔ آپ خیر آباد پہنچے ہی تھے، کچھ دنوں کے بعد کسی نے مخبری کر دی انگریز حکومت کو کہ یہ وہی فضل حق ہے جس نے انگریزوں کے خلاف لڑنے کا، انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا پہلا فتویٰ دیا تھا۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، انگریزوں کے خلاف ہندوستان وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے پہلا فتویٰ دیا تھا۔ جب یہ مخبری ہوئی تو علامہ فضل حق خیر آبادی کو وہاں سے لکھنؤ لے جایا گیا، وہاں پر آپ پر بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا۔ اب جیسے ہی کارروائی شروع ہوئی، گواہ پیش کیا گیا تو گواہ نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اتفاق سے جو جج وہاں بیٹھا ہوا تھا اس جج نے بھی آپ سے کچھ کتابیں پڑھی تھیں، مطلب یہ ہے کہ وہ جج آپ کا شاگرد تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ علامہ صاحب کسی طرح سے اس مقدمے سے بچ کر کے نکل جائیں۔ چنانچہ گواہ نے کہا کہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا وہ یہ عالم نہیں ہے۔ یہ سن کر کے آپ نے گرجدار لہجے میں کہا کہ اس گواہ نے مروت میں مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، میں ہی ہوں وہ کہ جس نے انگریز حکومت کے خلاف جہاد کرنے کا فتویٰ دیا ہے، اور اس کے بدلے میں مجھے جو سزا بھی ملے گی میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر کے جج اور گواہ سر پکڑ گئے اور پھر جو جج تھا وہ مجبور ہو گیا آپ کو عمر قید کی سزا سنانے پر، اور آپ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اور پھر انگریزوں نے آپ کو جزیرہ رنگون، جزیرہ انڈمان جس کو کالا پانی کہا جاتا تھا، وہاں پر آپ کو قید کر دیا۔ انگریزوں کی نظر میں آپ کا جرم کیا تھا؟ آپ کا جرم انگریزوں کی نظر میں تھا کہ ہندوستانیوں کو فتوے کے ذریعے انگریز حکومت کے خلاف بھڑکانا اور ان کو انگریز حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کرنا۔ انگریزوں کی نظر میں یہ ان کا جرم تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جزیرہ انڈمان میں ہی 3 برس مسلسل قید کے بعد 19 اگست 1861 کو آپ شہید ہو گئے، اور وہیں آپ کا مزار شریف ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ فریڈم فائٹر، وہ ملک عزیز ہندوستان کا لال کہ جن کے فتوے سے لوگوں کے دلوں میں آزادی کی امنگ جاگی تھی، جس امنگ کے جاگنے کی وجہ سے بعد میں ہندوستان کو انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد ہونا تھا، اس نیک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگریزوں کے چنگل سے پہلے ہی آزاد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبر پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ میں کئی اور بڑے بڑے علماء کرام جن کو انگریزوں نے شہید کر دیا، ان کا ذکر انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں کروں گا۔
ہندوستان زندہ باد۔